الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ برادران اسلام احباب ذی وقار، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم جامع مسجد پیر مدرسہ کے خوبصورت ماحول میں تشریف فرما ہے. رب ذوالجلال کی پاکیزہ بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہم سب کی نماز جمعہ قبول فرمائے اور جمعہ شریف کی جملہ برکات ہم میں سے ہر ایک کو کامل طور پہ عطا فرمائے. احباب گرامی قدر، آج کی اس خوبصورت نشست میں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ کریم میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، قابل عمل باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، خطبہ حجۃ الوداع کسے کہتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں. 10 ہجری میدان عرفات میں ہمارے حضور سید عالم جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے اہل ایمان کو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات اور عالمی منشور عطا فرمایا، خطبہ دیا. اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس وقت جب یہ خطبہ ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خوشبخت اصحاب کو فرمایا، تقریباً روایات کے مطابق 1 لاکھ سے زائد اصحاب رسول وہاں پہ موجود تھے میدان عرفات میں، جنہوں نے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ خطبہ سماعت فرمایا. خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ میسر رہا، حضور کی زبان سے دین اسلام سیکھنے کا موقع ملا. اور ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ان کے وسیلہ کرم سے اپنے نبی کی زبان سے اپنا پورا دین ہم تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا. خطبہ حجۃ الوداع، اس کو حجۃ الوداع کا خطبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک حیات میں صرف 1 حج کیا اور یہی آخری حج تھا حضور کا 10 ہجری والا. اس کے بعد ہمارے حضور نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، سرکار نے کوئی حج نہیں کیا. آخری حج اور ایک ہی حج سرکار نے اپنی مبارک حیات میں کیا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے.
اور اس میدان عرفات میں 10 ہجری میں دیے جانے والے سرکار دو عالم علیہ السلام کے خطبہ کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عالمی منشور ہے۔ اگر کوئی قوم اس خطبے کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنا چاہے، اپنے شب و روز کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہے، تو یہ خطبہ حجۃ الوداع رسول کریم علیہ السلام کا دنیا کی ہر قوم کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، اور عالمی منشور کے طور پر اسے مخلوق کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ ان میں سے جو اہم ترین تھے وہ 7 پوائنٹ ہیں۔ وہ کون سے 7 نکات ہیں جو ہمارے حضور نے ہماری رہنمائی کے لیے صدیوں قبل میدان عرفات میں اصحاب کے سامنے خطبے کے طور پر ارشاد فرمائے؟ سب سے پہلی چیز اس میں سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتایا، حقیقی روشن خیالی کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حقیقی روشن خیالی یہ ہے کہ مسلمان، دنیا کا کوئی بھی انسان رب ذوالجلال کی احکام کے سامنے اپنی خواہشات کو دبا دے، اس چیز کا نام ہے حقیقی روشن خیالی۔ اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بہترین رہنمائی میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمائی۔ دوسری چیز، نبی کریم علیہ السلام نے انسانی جان کی عزت و حرمت پہ گفتگو فرمائی، اور بڑی خوبصورت گفتگو ہے۔ اس پہ میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آگے جا کے۔ تیسری اہم چیز، امانت کی ادائیگی کے حوالہ سے رسول پاک علیہ السلام نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی۔ چوتھی چیز، سود کی حرمت کے حوالہ سے سرکار نے اہل ایمان کو تعلیمات ارشاد فرمائی کہ سود حرام ہے۔ پانچویں چیز، قتل و قتال کی ممانت، کسی کو ناحق قتل کرنے کے حوالہ سے نبی کریم علیہ السلام نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی کہ یہ ناجائز ہے، سخت گناہ کا عمل ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں اس کے بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ چھٹی چیز ہے، نیک اعمال کے حوالہ سے بھی رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے حجۃ الوداع کے خطبہ میں۔ ساتویں چیز، زوجین کے حقوق کا تحفظ، میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، ایک دوسرے پہ کیا لوازمات ہیں، اس حوالہ سے بڑی سیر حاصل گفتگو حجۃ الوداع کے خطبہ میں امت کے سامنے ہمارے حضور نے رکھی۔ آخری چیز، گمراہی سے کیسے بچ سکتی ہے میری امت، سرکار نے اس کا ایک نسخہ بھی امت کو عطا فرمایا۔ سب سے پہلی میں نے عرض کیا، نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں حقیقی روشن خیالی کسے کہتے ہیں اس بارے میں گفتگو فرمائی۔ دور حاضر میں روشن خیالی کا مفہوم بڑا مختلف سا ہے۔ دور حاضر میں روشن خیالی کا تصور رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بنیاد پرست ہیں، مسلمان دقیانوسی پہ عمل کر رہے ہیں، قدامت پسند ہیں، جبکہ ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں قبل حجۃ الوداع کے خطبے میں آج کی مغرب کی اشاعت کردہ پیدا کردہ روشن خیالی کو جہالت کا دوسرا نام دیا ہے۔ آج کی جو روشن خیالی ہے دور جدید کی، اس کا آغاز اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے 250 سال قبل ہوا ہے، جب انقلاب فرانس کی جنگ ہوئی اور انقلاب فرانس سے جدید روشن خیالی کا آغاز پورے دنیا میں کیا گیا، اور اس روشن خیالی کا جو بنیادی تصور تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو مذہب سے دور کیا جائے، لوگوں کو اصل جو انسانیت ہے اس سے ہٹایا جائے، اور لوگوں میں اپنی طرف سے فرسودہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی غلامی کے اندر ڈالنے کے لیے ایسے ایسے احکام وضع کیے جائیں کہ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا۔
جبکہ اللہ رسول کے احکام کے خلاف ہے یہ بات کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی مسئلہ نہیں، ہر انسان اللہ رسول کا پابند ہے۔ تو جس زمانے میں جو مذہب جس نبی کے زمانے میں ہوگا، اس زمانے میں رہنے والی انسانیت کو اس مذہب کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے، تب جا کے نجات دنیا اور آخرت میں ممکن ہے، ورنہ نجات ممکن نہیں۔ دوسری چیز، مغرب کی جو روشن خیالی ہے، اس نے مال و دولت کی طمع اور لالچ انسانیت کے دل میں اس قدر پیدا کر دی ہے کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دولت کی ہرس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری چیز، سود کا خاتمہ نہیں کیا گیا، بلکہ سود کو پروٹوکول کے ساتھ نام بدل کر کے، مختلف بینکاری کے ماحول میں نام بدل کر کے سود کا نیا نام رکھ کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، قومی بچت بینک اور دیگر جو جتنے بھی ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بینک ہیں، ان میں سود کا نام بدل کر کے ایسی کیٹیگریز رکھی گئی ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تیسری بلکہ چوتھی چیز، جدید روشن خیالی جو مغرب اور یورپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اس نے عورت کو چراغ خانہ ہونے کی بجائے گھر کی دہلیز سے نکال کر کلبوں کی زینت بنا دیا، حتیٰ کہ عورت کو پیسے کمانے کی مشین بنا دیا، جبکہ دین اسلام اس چیز کے خلاف ہے۔ ہمارا دین یہ سبق دیتا ہے کہ عورت گھر کی عزت ہے، وہ چراغ خانہ ہے، اس کو شمع محفل نہیں ہونا چاہیے۔ کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح کئی اور فرسودہ روایات جو جدید روشن خیالی کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں، ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے تقریباً اس جدید روشن خیالی کو جہالت کا دوسرا نام دے دیا تھا۔ اصل روشن خیالی کسے کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع کے خطبہ میں میرے رسول نے ارشاد فرمایا، حقیقی روشن خیالی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات رب کے حکم کے سامنے دبا دے، یہ حقیقی روشن خیالی ہے، نہ یہ کہ یورپ کی پیروکاری میں اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ اس کو حقیقی روشن خیالی نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری چیز، رسول کریم علیہ السلام نے سود کو حرام قرار دیا حجۃ الوداع کے خطبہ میں۔ سرکار نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی سود والے معاملات تھے ان کو میں حرام کرتا ہوں، حتیٰ کہ حضور نے اپنے گھر سے اس عمل کا آغاز کیا۔ سرکار کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کا کچھ مال و دولت والا حصہ لوگوں کے پاس موجود تھا اور اس پہ سود لگنا تھا۔ سرکار نے فرمایا، آج حجۃ الوداع کے اس خطبے میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود جو لوگوں کے ذمہ ہے اس کو موقوف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ وہ کسی سے سود کی رقم وصول نہیں کر سکتے۔ سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنے گھر سے اس چیز کا آغاز کیا اور سود کو حرام کرا دیا۔ وہ انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ کوئی بھی اچھا کام ہے اس کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ سرکار نے عملی طور پہ اپنے گھر سے سود کی حرمت کا عنوان دے کے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی کہ سود حرام ہے۔ اب ہر دور میں سود کے نئے نئے روپ آتے رہے، آج کے دور میں بھی سود مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سود جو بھی ہے، ہماری جو اصل راس المال اصل رقم ہے، اس سے زائد 1 روپیہ بھی اگر کوئی بینک دے رہا ہے یا کوئی کمیونٹی دے رہی ہے یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو حلال نام دے کر پیچھے کاروبار حرام کرتے ہیں، ہمارے اصل مال سے 1 روپیہ بھی اگر فالتو ہے تو وہ سود کے زمرہ میں آئے گا۔ اصل مال وہی ہے جو ہماری محنت کی وجہ سے ہم نے کمایا ہوا ہے۔ راس المال جسے کہتے ہیں، ہمارا اصل مال، اس سے ہٹ کے 1 روپیہ نہیں لینا چاہیے۔ آج کل بینک میں جائیں تو ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں، لیکن سیونگ کی بجائے ہمیں جب بھی اکاؤنٹ کھلوانے کی نوبت آئے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں۔ ہمارے کچھ جانے والے دوست ایسے بھی ہیں جو سرکاری ملازم ہیں، ان کی مجبوری ہے بینک اکاؤنٹ دینا، تو ان میں سے خوش قسمت کئی لوگ ایسے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے دن پہلی تاریخ مہینے کی جو ہی ہماری سیلری آتی ہے ہم پوری سیلری نکلوا لیتے ہیں۔ لاجک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری سیلری سے
ایک بینک اگر سودی کاروبار کرتا ہے تو میں سودی کاروبار کی سپورٹ کرنے میں شامل ہو جاتا ہوں. اس لیے میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہی مجھے میسج ملے کہ میری سیلری میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو چکی ہے تو میں فوراً اپنے اکاؤنٹ سے پوری کی پوری سیلری نکلوا لیتا ہوں. تو یہ انتہائی اچھی بات ہے. مجبوری ہے ظاہر ہے بینک اکاؤنٹ رکھنا, تو اس مجبوری کو بینک کے لیے ناجائز فائدہ اٹھانے کا سبب نہیں بنانا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ بینک میں سیونگ کی بجائے کسی اور جگہ پہ وہ پیسے صرف کریں جہاں سے سودی نظام کو سپورٹ نہ ملے. آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں اتنا پیسہ آپ جمع کرائیں تو ہم آپ کو بدلے میں 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد, 20 سال کے بعد دگنا یا 3 گنا کر کے دیں گے. تو ایسی تنظیمات اور ایسی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. جو آپ کو رب نے دے دیا ہے اس پہ صبر شکر کریں, اور اپنی آمدن پر ہی صبر شکر کرنا یہ مومن کو زیب دیتا ہے. حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر سود کے زمرہ میں شامل ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے. میں نام نہیں لیتا کسی تنظیم کا, لیکن ہم میں سے ہر شخص اس معاملے میں جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. جہاں بھی ہمارے اصل مال سے زیادہ مالیت ہمیں مل رہی ہو تو ایسی جگہوں سے ہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لینا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں سود کو حرام قرار دیا ہے. امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ سود کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں تو کریں, اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم سودی نظام کے سپورٹ کا حصہ نہ بنے اور خود بھی سود جیسے حرام معاملے میں ملوث اپنے آپ کو نہ کریں. اس کا انجام دنیا میں بھی بڑا بھیانک ہے, اگلے جہاں میں تو تاریکی ہے ہی, دنیا میں بھی سود خور شخص کو رب ذوالجلال ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. کئی ایک مثالیں میرے سامنے ہیں, وقت مختصر ہے, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. بہرحال مطلقاً اتنا یاد رکھیں کہ سود حرام ہے. تیسری اور اہم چیز رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا, اے لوگو ان ربکم واحد, تمہارا رب ایک ہے, وان اباکم واحد, اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہے. اور ساتھ ہی فرمایا اے لوگو لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے. ساتھ ہی فرمایا نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. ہاں سرکار نے رہنمائی فرمائی, فرمایا جو تقوی پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے گا اللہ اس کو اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے گا. یہ جو نسبی تفاخر ہے آج کل کے زمانے میں پھر عروج پکڑ رہا ہے. ہم اپنی قوم اپنے قبیلے پہ فخر کرتے ہیں, حالانکہ ہمارا دین اسلام رہنمائی یہ کرتا ہے کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے, تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, برابر ہے. قومیں اور قبیلے قرآن کے مطابق ایک دوسرے کی شناخت اور تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں, نہ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں. قرآن اور احادیث رسول ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی, انسانوں کی تذلیل کا سبب نہ بنے, ہر ایک کو برابر کی نگاہ سے دیکھیں. آپ دیکھیے میں آپ کے سامنے چند لوگوں کی مثالیں رکھنا چاہوں گا جو عربی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کو عزت سے نواز دیا. حبشی بلال حبشہ کے رہنے والے تھے, لیکن زمانہ ان کو آج سیدنا بلال کہہ کے پکارتا ہے کہ نہیں. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کو تقوی و پرہیزگاری کا عظیم فیضان دیا اور وہ عزت کے بلند معیارات پہ فائز ہوئے. ایک تابعی گزرے حضرت عطا بن ابی رباح, سادہ سی شکل والے تھے. امیر المومنین ان کے زمانے میں تھا سلیمان بن عبد الملک. عطا بن ابی رباح جیسے سادہ سی شکل والے عظیم انسان کے سامنے زانوے تلمس طے کرنا امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہے. ایک غیر عربی ہیں, نام ہے محمد بن اسماعیل بخاری, جن کی ہم کتاب کا نام سنتے ہیں بخاری شریف. ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے, حالانکہ عرب کے رہنے والے نہیں تھے, عجم کے رہنے والے ہیں. اللہ نے ان کو تقوی اور علم کی وجہ سے اتنی عزت عطا فرمائی. اسی طرح ایک غیر عربی شخصیت ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے فلسفے کی دوم 4 ٹانگیں عالم میں موجود ہے. عربی تو نہیں تھے, عجمی تھے, غیر عرب تھے, لیکن اللہ نے ان کو تقوی اور علم کی وجہ سے عزت عطا فرما دی. اسی طرح حضرت
نعمان بن ثابت جو فقہ حنفی کے امام ہیں، عربی نہیں ہے، فارسی ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں، فارسی النسل ہیں، لیکن اللہ نے ان کو تقوی اور علم کی برکت سے امام اعظم کہلوایا کہ نہیں کہلوایا؟ آج بھی زمانہ ان کی عزت اور احترام کرتا ہے اور ان کو امام اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ تصویر کا ایک رخ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دوسری طرف جائیں، ابو لہب عربی تھا کہ نہیں؟ عرب کا رہنے والا تھا، خاندان ہاشمی کا ایک فرد تھا کہ نہیں؟ بالکل تھا۔ نام اس کا اس زمانے میں جب سرکار دو عالم علیہ السلام موجود تھے ابو الحکم تھا۔ عمر بن شام اس کا نام تھا حقیقی، لیکن اس کی اپنی کمپنی کے لوگ، اس کی کیٹیگری کے لوگ اس کو کبھی بھی اس کا نام لینا اپنے لیے اعزاز نہیں سمجھتے بلکہ باعث گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ عربی ہے۔ کوئی فخر نہیں عربی اجمی ہونے پہ، عزت اسی کی ہے جو تقوی و پرہیزگاری سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ایک مسئلہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب نکاح کا مسئلہ آئے، دو اشخاص کو ہم نے نکاح کے بندھن میں باندھنا ہے تو کفف کا لحاظ کیا جائے، حسب و نسب کا لحاظ کیا جائے، تو یہ بہتر ہے اور اس طرح معاشرے میں خوشگوار ماحول پیدا رہتا ہے۔ لیکن اگر کفف کے علاوہ سید غیر سید میں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، غیر سید سادات کی برادری میں نکاح کرنا چاہے تو جواز کا فتویٰ موجود ہے۔ اسی طرح دیگر معاشرے میں جو برادریاں موجود ہیں، اپنی برادری کو چھوڑ کر دوسری برادری میں رشتہ ازدواج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ کفر اور برادری میں رشتہ کیا جائے تاکہ ماحول خوشگوار رہے اور معاشرے میں کسی طرح کی جو خرابی ہے وہ پیدا نہ ہو۔ ورنہ قرآن و حدیث کے مطابق سارے انسان برابر ہیں، فضیلت والے وہی ہیں جو تقوی و پرہیزگاری والے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی پاکیزہ بارگاہ میں التجا ہے، اللہ ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع کی سے جو چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔